سہیل صاحب آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں آج کل تو کل تو نصیر الدین شاہ نے بھی کہہ دیا، آج میں نے تھوڑی سی ان کی بھی شان پھٹک کی تھی جانکاری، تو کہتے ہیں کہ صاحب کی یہ جو کچھ کر رہی ہے آپ کے طالبان کر رہے ہیں یا یہ آپ کے آتنکوادی کر رہے ہیں، یہ جو جہاد کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو جہاد اصغر ہے، یہ چھوٹا والا جہاد ہے، اور اللہ کے نزدیک جانے کے لیے بڑا والا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر سے کیا سمجھتے ہیں؟ سب جہاد اصغر اور جہاد اکبر یہ دونوں چیزیں 3 ریفرنسز ہیں ہمارے پاس جہاں سے اسلام آتا ہے، قرآن، حدیث اور سیرت یا سیرہ۔ تو کوئی صاحب بتائیں کہ اس جہاد کا جو اندر کا جہاد ہے اس کے ریفرنسز قرآن میں کہاں ہیں؟ سیرت میں یعنی محمد صاحب کی زندگی میں کہیں انہوں نے یہ کیا ہو یا کسی سے کروایا ہو تو کوئی ریفرنس بتا دیں۔ تیسری حدیثیں ہیں جن پر کنٹروورسی ہے مگر ہم مانے لیتے ہیں، سب ہمیں کوئی دقت نہیں۔ کوئی صاحب اس سے کوئی ریفرنس دکھا دیں کہ جو اندر کا جہاد ہے، یہ جو باہر کا جہاد ہے، کافروں کی گردنیں کاٹنا اور مشرقوں کو مارنا اور ملحدوں کو مارنا اور مرتدوں کو قتل کرنا اور ان کی بیویاں لوٹنا اور ان کے گھروں کو اجاڑنا، ان کے بچوں کو غلام بنانا، ان کی لڑکیوں کو لونڈی بنانا، اس کے یہ جہاد اکبر یا جہاد اصغر جو کہنا چاہیں، جتنے کہیں اتنے ادھارن میں دیے دیتا ہوں۔ اور آج تو امام صاحب تشریف فرمائیں تو بالکل یوں سمجھیے کہ وہ تو اجالا ہی بیٹھا ہے، سیدھے سورج ہی بیٹھا بتانے کے لیے، ہم تو باہر سے بات کریں گے، یہ تو بالکل کیندر کے لوگ ہیں۔ مگر کوئی ریفرنس تو دینا پڑے گا۔ یہ معاملے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہندوستان میں یہاں جو مسلمان ہوئے وہ اپنے دین کی اور اپنے علماء کی یا اپنے سینئرز کی حرکتوں سے شرمندہ تھے، تو انہوں نے کئی چیزیں نہیں گھڑ دیں۔ جیسے ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ محمد جہاں سے گزرتے تھے تو ایک عورت ان پر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک بار وہ نکلے، کوڑا نہیں پھینکا، دوسرے دن نکلے پھر کوڑا نہیں پھینکا، تو وہ اس کے گھر گئے پوچھنے کہ بھائی بیمار تو نہیں ہے؟ وہ عورت اسی وجہ سے ایمان لے آئی۔ کوئی مائی کا لال اس کے حدیث دکھاتے تھے، کہاں ہے یہ ہندوستان میں حدیث گھڑ دی گئی۔ ایک آدمی جو پیروں کو اونٹ سے بندھوا کے چروا دے، جو قتل کرائے، ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کو چپکا کر چھاتی سے جو دودھ پلا رہی ہے اس عورت کو مروا دے، ایسے کام کرے، جو 52 برس کی عمر میں 6 سال کی لڑکی سے شادی کرے اور 9 سال یعنی 3 سال بعد جب وہ 9 سال کی ہو اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، وہ شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو ریفرنس تو کہیں ملتا نہیں۔ یہ پہلا پالی ہے، فالتو کی جھوٹ باتیں بولی جاتی ہیں، اور اس کا کارن یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب آپ ڈنڈے مار کے، دھمکا کے، تلوار دکھا کر لوگوں کو ہڑکا سکتے تھے، آنکھیں دکھا سکتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں۔ اب نہ تو وہ وقت ہے کہ آپ تلوار سے ساری دنیا کو جیت سکیں، ٹیکنالوجی ہے نہیں، اور یہ ساری چیزیں کوشچنیبل ہو گئی ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس کے ترازو میں تو تولیں گے تو اس میں یہ چیزیں غلط نظر آتی ہیں۔ اب کیا جواب دیں؟ تو اس کے لیے نئی نئی چیزیں گھڑ دی جاتی ہیں، بڑی مشکل ہے۔ اچھا، اسے فیس کرنے کی کوئی تاب نہیں۔ امام صاحب اس بارے میں بتائیں گے، وہ تو شاید ہم تو سب ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، تو امام ہے ہمارے اور قاعدے کی بات کرنے والے آدمی ہیں۔ یہ ریفرنس، یہ بات اٹھی کہاں سے، یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، کہیں سے کوئی بتائے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں امام صاحب کے پاس، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جی آپ سر یہ بتائیں امام صاحب کہ یہ جو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ کہاں سے ڈرا ہوتا ہے؟ جی سر، پہلے تو یہ جو قصہ ہے کہ ایک عورت پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، یہ مرزا ناصر احمد جو قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ تھے، احمدیہ مسلم کمیونٹی کے، جنہیں مرزائی بھی کہتے ہیں اکثر مسلمان، جو سنگاپور میں بھی کافر ڈکلیئر ہیں، پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، اور زیادہ تر ساری مسلم کنٹریز انہیں کافر ہی مانتی ہیں۔
تو انہوں نے ایک قصہ گھڑا تھا کہ محمد جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر ان پہ کچرا پھینک دیا جاتا تھا، اور ایک عورت ان پہ روز کچرا پھینکتی تھی، اور ایک دن وہ عورت بیمار ہو گئی۔ جب 2-3 دن آپ گزرے اپنے گھر نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ان پہ کچرا نہیں پھینک رہی ہے فجر کی نماز کے لیے، تو وہ اس کے گھر گئے اس کی خیریت پوچھنے اور وہ ایمان لے آئی۔ تو یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، اور مرزا ناصر احمد نے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں لی کہ انہوں نے کہاں سے قصہ گھڑا یا چرایا۔ پھر اس کے بعد احمدیہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس نے سب سے زیادہ جو ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کری ہے اپنی جھوٹی باتوں سے، اپنے جھوٹے دلائل سے، کہ کہیں یہ کہا کہ جس ملک میں رہتے ہو اس سے محبت کرو، اس سے محبت بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی تابعین یا تبا تابعین، کسی حدیث کے محدث کا کسی کا قول نہیں ہے، کسی نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ پھر ایک اور جھوٹی حدیث جو ہے وہ پیش کری جاتی ہے جو جہاد کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے، کہ بڑا جہاد چھوٹا جہاد، کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ یہ حدیث جو ہے امام البہقی جو ہیں وہ اپنی کتاب الزہد الکبیر میں لائے ہیں، کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ جو ہیں تبوک کی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم لوگ جو ہیں بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو غلط کوٹ کر کے مطلب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ایک دلیل بنایا کہ دیکھو جنگ کے میدان سے صحابہ آ رہے تھے، یعنی جنگ کا میدان جو ہے وہ چھوٹا جہاد ہو گیا، اور کیونکہ محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، جی اور بڑا جہاد کیا ہوا؟ نفس جہاد ہو گیا۔ تو وہیں انہوں نے جہاد النفس جو ہے یہ الفاظ دے دیا جو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سید قطب جنہوں نے قرآن کی کامنٹری ان دی شیڈ آف قرآن، قرآن کی چھاؤں میں لکھی تھی، اسامہ بن لادن اسی تفسیر کو اس سے باقاعدہ درس دیا کرتا تھا۔ ملا عمر جو ہے اس نے اس تفسیر کی تعریف کری تھی۔ ایمن الظواہری جو تھے جب وہ جیل میں بند تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اس تفسیر کو پڑھا کرتا تھا۔ انوار الاولاکی جن کو جارج بش نے یوٹیوب کا اسامہ بن لادن کہا، وہ اسی کامنٹری کو پڑھ کے اتنے کٹر ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ویسٹ میں انسپائر کرا کہ ٹیررسٹ بنے۔ یہاں تک کہ آئیسس جو داعش جو تھی، جس کا پورا مطلب دولت الاسلام فی العراق و شام، جو شارٹ فارم ہے عربک اس ورڈ کا داعش بنتا ہے، وہ تک اسی کامنٹری کو پڑھاتے تھے۔ تو یہ جو تفسیر ہے انہوں نے اس کو ریفیوٹ کرا کہ پہلی چیز تبوک کی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، کیونکہ محمد کو یہ شک تھا کہ عیسائی جو ہیں ہمارے خلاف، یہ خبر ملی تھی کہ فوج لا رہے ہیں، مگر جب وہ گئے تو کوئی فوج تھی ہی نہیں، وہ تو واپس آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو جھوٹی حدیث ہے، اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو بڑا جہاد ہوا ہی کہاں؟ مطلب دیکھا جائے تو تلوار سے جہاد کہاں ہوا؟ صحابہ تو نفس سے جہاد کر کے آ رہے تھے، تو نفس سے جہاد چھوٹا جہاد ہوا، کہ جنگ تو ہوئی ہی نہیں۔ اب بعد میں انہیں دوسری جگہ بھی حملے کرنا تھے، اب وہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی انہیں دوسری جگہوں پر جو ہے اب وہاں پر حملے کرنا تھے۔ تو انہوں نے اسی حدیث کو سید قطب نے اس طرح پیش کرا، اور انہوں نے پورا ریفیوٹ کرا کہ حدیث جھوٹی ہے، اور کوئی اس حدیث کو اگر مانتا ہے یا اسے بیان بھی کرتا ہے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس طرح تک کی بات انہوں نے کہہ دی۔ یہ ریفرنس کہاں ہے سید قطب کی کتاب میں؟ وہ کتاب ہے میرے پاس، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ سید تو قطب جو ہیں ان دی شیڈ آف قرآن میں انہوں نے اسے ریفیوٹ کرا ہے، اور انہوں نے ایک حدیث پیش کری ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ کس صورت کے، کیونکہ انہوں نے ہر الگ الگ سورہ لے کے اس کے بعد اس کے نیچے کامنٹری کی ہے، یہ کہاں ملے گی؟ آپ ریفرنس بتا سکتے ہیں کیا؟ ویسے سورہ توبہ جو ہے اس کی آیت 29 کہ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، ان سے تم جہاد کرو جو نہیں مانتے اللہ کے اور اس کے رسول کے حرام کیے کو حرام، اور نہیں مانتے دین حق کو اپنا دین، یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تو انہوں نے اسی آیت کی کامنٹری میں سید قطب نے بات کری تھی، اور مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اس حدیث کو احمدیوں نے اتنا وہ کر دیا ہے کہ مولوی بھی اسے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اس دین میں تو آزادی کسی کو ہے ہی نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث 120 میں کہ میں نے اللہ کے نبی سے 2 قسم کا علم جو ہے وہ سیکھا، ایک تو لوگوں میں نے عام کر دیا، دوسرے کو اگر میں عام کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے بلوم الفاظ کا استعمال کرا ہے ابو ہریرہ نے، جہاں سے کھانا نیچے اترتا ہے، یعنی جہاں سے کھانا نیچے اترتا ہے وہ حصہ گلے کا کاٹ دیا جائے۔ پھر
اب یہ چیز دیکھیں کہ اسلام میں فورس کنورژن بھی جائز ہے، زبردستی کسی کو کنورٹ کرنا. اور یہ جو جزیے والی بات چل رہی ہے، جزیہ بھی اسلام کے شروع میں تھا، بعد میں جزیے کا سسٹم بھی نہیں رہا. مطلب صحابہ جو ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم شروع میں جزیہ لیا کرتے تھے، مگر بعد میں جو ہے ہم لوگوں نے جزیہ جو ہے یہ حکم شروع کے لیے تھا، بعد میں ہم نے جزیہ بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے دھمکی ہم نے کافروں کو دینا بند کر دی کہ جزیہ دو نہیں تو مرو. ہم سیدھے رات میں ان پہ حملہ کرتے تھے اور انہیں مار دیا کرتے تھے. اور اس کی ایک نہیں کئی جگہ مطلب حدیث آئی ہے. ایک تو مطلب صحیح البخاری ہی میں آئی ہے، اور ایک سنن نبی داؤد میں بھی آئی ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث 2638 کہ سلامہ بن اقویٰ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے ابو بکر کو امیر مقرر کرا، اور ہم صحابہ نے مشرکوں پر حملہ کرا اور ان پہ رات کے وقت حملہ کرا، اور چیخ اور پکار جو ہے وہ ہر جگہ تھی. اور ہم صحابہ جو تھے ہماری یہی جو ہے صدائیں بلند تھیں کہ جان سے مار دو، جان سے مار دو، قتل کر دو. تو سلامہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے 7 کافروں کے گھروں کے لوگوں کو قتل کرا، یعنی مشرکوں کے لوگوں کو. تو یہاں پر رات کے وقت حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد مطلب رات کے وقت جو ہے تب حملہ کرا گیا. پھر اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے حدیث 4522 میں کہ سلیم بن برادہ جو ہیں ان سے مطلب حدیث جو ہے ایک روایت ہے حدیث 4522 پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1731 اے اور بی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم کافروں کے اوپر حملہ کرا کرو ہو تو ان کو 3 چیزوں کا حکم دیا کرو. کہ ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان سے مت لڑو، وہ تمہارے بھائی ہیں. اور ان سے کہو کہ وہ ہجرت کر لیں اور جہاں پر مسلمانوں نے اپنی حکومت جو ہے قائم کر لی ہے ادھر داخل ہو جائیں. اور اگر وہ ہمارے ساتھ بھی جنگ میں لڑیں تو ان کا بھی جو ہے مال غنیمت میں حصہ ہے، ورنہ اگر وہ ہجرت نہ کریں تو ان کا مال غنیمت میں حصہ نہیں ہے، اور نہ وہ اگر تمہارے ساتھ لڑیں. پھر اس کے بعد اگر وہ اس کے لیے راضی نہ ہوں تو ان سے کہو کہ جزیہ جو ہے وہ دو، اور اگر وہ اس کے لیے بھی نہ مانیں تو پھر جو ہے تم ان سے قتال کرو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے ان سے لڑو. تو یہ جو ہے یہ ایک شروع کا ایک ارلی حکم تھا. بعد میں جو ہے صحابہ جزیہ جو ہے اس کو بھی نہیں لیا کرتے تھے. کہ جیسے مثال کے طور پہ میں اس حدیث پہ آ ہی جاتا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث 4519 ہے یہ، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1730 اگر sunna.com پہ سرچ کریں کہ ابن اون جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نافی جو ہیں ان کو لکھ کر جو ہے ان سے پوچھا کہ ہم کیا کافروں کو اسلام کی دعوت دیا کریں ان پہ حملہ کرنے سے پہلے. تو انہوں نے جواب میں لکھا مجھے کہ یہ تو اسلام کے شروع میں ہوا کرتا تھا، جب اللہ نے ہمیں غلبہ دے دیا تو ہم ایسا نہیں کرتے تھے. کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے بنو مستلق کے لوگوں پر حملہ کر دیا کہ جب وہ رات کے وقت سو رہے تھے اور ان کے مویشی جو ہیں وہ پانی پی رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو قتل کرا، اور جو لوگ ہمارے ہاتھ زندہ ہاتھ لگے، عورتیں اور بچے، ان کو ہم نے غلام بنا لیا، اور ہم ایسا ہی کرا کرتے تھے. تو اب آپ دیکھ لیں یعنی اسلام میں اب جزیہ بھی نہیں تھا، اب سیدھے یہ چیز تھی کہ اب کیوں ٹیکس لیا جائے کافروں سے، سیدھے انہیں مارو کاٹو یا ان پہ ختم کر دو. اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ کہاں سے زبردستی لڑ سکتے ہیں؟ مطلب وہ کیسے زبردستی لڑیں گے؟ مطلب وہ تو بیچارے سو رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہے. لڑنا تو اوفینسو جہاد تو بہت دور کی چیز ہے. تو اسلام جو ہے اوفینسو جہاد کا نام ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ڈیفینس میں ہے. صحابہ تو ڈیفینس میں لڑتے تھے، بہت بڑا جھوٹ ہے. سید قطب نے بھی اسے ریفیوٹ کرا کہ ڈیفینس میں جہاد جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو ہے اسلام کو گمراہ کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ سب کرا ہے، اور جہاد النفس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور سید قطب نے تو یہ تک کہا کہ جو آدمی تلوار سے لڑ رہا ہے وہی تو جہاد النفس ہے، کہ آپ کا
دل نہیں کر رہا کسی کا گلا کاٹنے کا مگر آپ کاٹ رہے ہو، آپ کا دل نہیں کر رہا جنگ کے میدان میں اپنی جان جوخم پہ لگانے کا مگر آپ لگا رہے ہو. تو سید قطب کے نزدیک یہ جو ہے جہاد النفس جو ہے سب سے بڑا، وہ تک تلوار سے ہی جہاد تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ نفس سے جہاد جیسی کوئی چیز ہے تو وہ بھی تلوار کا ہی جہاد ہے. تو یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نفس جہاد، نفس جہاد، تو یہ نفس جہاد کا ہمیں تو پہلے مطلب سمجھائیں ہندی میں کیا ہوگا، اور اس کا اصغر سے کیا تعلق ہے، کیونکہ اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، بر صغیر جیسے اس طرح سے. تو اس کو پھر اصغر کیوں کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا جو یہ پیچیدگی ہمیں سمجھائیں. کیا ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اردو تو جانتے ہیں جی کوئی جو یہ ہے جی سر، نفس کیا ہے، جو آیت اللہ خمینی جو تھے جنہوں نے ایران بنایا تھا، خمینی، تو انہوں نے کہا تھا نفس کی، انہوں نے تعریف بیاں کری تھی کہ نفس کہتے ہیں اس چیز کو جس کا آپ کو جی طلب کرے، مطلب جو چیز کی آپ خواہش کرتے ہو اسے نفس کہتے ہیں. اگر آپ پیسے کی خواہش کر رہے ہو تو آپ کا نفس جو ہے مطلب مال ہے. اگر آپ کو عورت کی خواہش ہے تو آپ کا نفس جو ہے وہ عورت ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کی، آپ کو بڑے گھر کی خواہش ہے، عالیشان بنگلے کی، گاڑی کی، موبائل فون کی، تو وہ آپ کا نفس ہے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے ساتھ جو ہے، اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو شریک کر لیا ہے، یعنی کیا وہ خدا ہیں. تو وہ بھی سورہ توبہ میں جہاد کے کانٹیکس میں ہی بات چل رہی ہے. اور جہاد النفس جو ہے یعنی نفس کے ساتھ جہاد، کہ جن چیزوں کے لیے آپ کا دل جو ہے تڑپ رہا ہے، جو آپ چاہتے ہو، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی ڈیزائر ہے، اس سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ تو حدیثوں میں کہیں نہیں آیا، یہ تو ایک جھوٹی بات ہے. مگر سید قطب نے یہ کہا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر نفس جہاد ہی سب سے بڑا جہاد ہے، تو آپ کا تو مرنے کا دل بھی نہیں ہوتا مگر آپ جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، آپ مرنا چاہ رہے ہو، آپ کو اپنی جان پیاری ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کی جان ہے، آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، مگر آپ مر رہے ہو تو آپ نفس جہاد کر رہے ہو. تو نفس جہاد کو انہوں نے اس طرح بھی پیش کرا ہے کہ کہا کہ جہاد النفس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر مان بھی لیا جائے تو تلوار سے جہاد ہی سب سے بڑا نفس جہاد ہے.